الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة صدق الله تعالى مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نفر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر ہزار بار بشو امدہن ز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی است۔ آج 22 دسمبر سن 2023 اور 8 جمادی الثانی جمادی الاخری 1445 ہجری۔ قرآن کریم کی جو آیہ کریمہ میں نے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی، اس سے قبل درود شریف کی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا نسیتم شیئا فصلوا علی تذکروہ ان شاء اللہ تعالی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی چیز تم بھول جاؤ تو مجھ پر درود پڑھو، انشاءاللہ تمہیں وہ چیز یاد آ جائے گی۔ بسا اوقات ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کوئی چیز رکھ کر بھول جاتے ہیں، یا انسان کبھی کبھی بسا اوقات بولتے بولتے بھی بھول جاتا ہے، تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر کے حضور علیہ السلام پر درود شریف پڑھے۔ بلکہ علامہ سلطان عالم میر پوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ کوئی مسئلہ ڈھونڈتے ہوئے کتابیں کھلواتے اور وہ نہ ملتا تو پھر وہ کتاب ہاتھ میں لے کر اسے بند کرتے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھتے۔ فرماتے ہیں اس کے بعد کتاب کھولتے تھے، جو مسئلہ ڈھونڈنا ہوتا تھا وہی مسئلہ کھل جاتا تھا، وہ مسئلہ سامنے آ جاتا تھا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کی برکت۔ تو اس لیے جب بھی موقع ملتا رہے، ویسے بھی کثرت سے ہمیں درود شریف پڑھتے رہنا چاہیے، لیکن خاص طور پر جب کبھی کوئی چیز بھول جائیں تو حضور علیہ السلام پر درود شریف پڑھیں، انشاءاللہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کی برکت سے وہ آپ کو چیز یاد آ جائے گی۔ برکت کے لیے ایک بار درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ پچھلے جمعہ اور اس سے قبل ہم نے منصب خلافت سے متعلق سنا تھا کہ منصب خلافت کیا چیز ہے، کہ انسان کو اللہ رب العالمین نے ایک منصب دے کر بھیجا ہے، اور وہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، نیکی کا حکم اور برائی سے روکنا۔ اور اس منصب کی اہلیت پیدا کرنے کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں، جن کا بیان آخری جمعۃ المبارک میں ہوا کہ اپنے دل کو پاک صاف رکھا جائے، خود کو تکبر سے پاک کیا جائے، اپنے آپ کو اللہ کی عبادت میں لگایا جائے۔ یہ سارے طریقے اللہ کی جانب سے جو اللہ نے انسان کو منصب خلافت دیا ہے اس کی اہلیت پانے کے لیے۔ اس سے آگے اگلی آیہ کریمہ میں جو قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، جو فرشتوں سے پہلے فرمایا تھا، جب فرشتوں نے کہا تھا کہ تو یا اللہ اس کو خلیفہ بنائے گا جو زمین میں فساد کرے گا، خون بہائے گا، اور ہم تیری تسبیح تقدیس کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا میں جو جانتا ہوں تم وہ نہیں جانتے۔ اور یہ بات کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سامنے کھڑا کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، کہ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو تمام ناموں کا علم عطا فرمایا۔ علماء اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جو فضیلت عطا فرمائی، اور دراصل جو انسان بھی اشرف المخلوقات کہلایا، آدمی جو مخلوقات میں سب سے افضل ٹھہرا، اس کی کیا وجہ ہے؟ علماء لکھتے ہیں اس لیے کہ انسان جو اولاد چلی وہ آدم علیہ السلام سے چلی، اور آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم اسماء کا معجزہ عطا فرمایا۔ کیسا معجزہ تھا؟ ہمیں تو یہ بھی معلوم نہیں ہوگا کہ معجزہ در حقیقت اس کی تعریف حقیقی کیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کوئی بھی انہونا کام ہو جائے تو وہ معجزہ ہو گیا، لیکن دراصل جو دین میں معجزے کی تعریف ہے کہ معجزہ کیا کہلائے گا، کہ اعلان نبوت کے بعد جب کوئی نبی کوئی ایسا کام جو عادتاً اور عقل میں بھی اور عادتاً عموماً ویسا کام نہ ہوتا ہو اور وہ کر کے دکھائے اپنے دعوے کی تصدیق کے لیے، تو پھر ایسا کام معجزہ کہلاتا ہے۔ اگر وہ اعلان نبوت سے پہلے ہو، جیسے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت سے پہلے بھی معجزے دکھائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بچپن میں جھولے میں جھولتے تھے
انگلی آسمان کی جانب اٹھاتے تھے، اللہ نے آپ کو یہ شان عطا فرمائی، جدھر جھولا جاتا تھا انگلی جاتی تھی، اور جدھر انگلی چلتی تھی اس طرف ہی آسمان پر وہ چاند چلتا ہوا ہلتا ہوا نظر آیا کرتا تھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارہاس تھا، معجزہ نہیں تھا، کیونکہ ابھی اعلان نبوت کیا نہیں، تو اعلان نبوت سے پہلے جو ایسا کام ہوگا وہ ارہاس، اعلان نبوت کے بعد جو کام ایسا ہوگا وہ نبوت کے دعوے کے بعد وہ پھر کام ایسا انوکھا کام معجزہ کہلاتا ہے، اور یہ کام جب نبی سے ہو تب۔ لیکن اگر کسی ولی سے ہو تو پھر اس کو معجزہ نہیں کہیں گے، بلکہ اس کو کرامت کہا جائے گا۔ کسی عام انسان، عام مسلمان سے کبھی ایسا کام ہو جاتا ہے جو انوکھا ہوتا ہے، جو سمجھ میں نہیں آتا، خود انسان سوچتا رہ جاتا ہے کہ یہ کیسے ہو گیا، تو اس وقت پھر عام انسان، عام مومن سے صادر ہونے والے کام کو نہ معجزہ کہیں گے نہ کرامت، بلکہ اس وقت کہا جائے گا کہ یہ معونت ہے، کہ اس کو اللہ کی مدد مل گئی ہے۔ تو اس طرح یہ اس کے مختلف نام ہیں۔ تو معجزہ کیا ثابت ہوا کہ معجزہ وہ چیز جو نبوت کے اعلان کے بعد نبی انہونا کام جو عقلاً اور عادتاً ناممکن ہو وہ دکھائے تو اسے معجزہ کہا جاتا ہے۔ تو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جس طرح اور نبیوں کو معجزے عطا فرمائے، آدم علیہ السلام کا معجزہ تھا علم اسماء، ناموں کے علم کا معجزہ۔ کیسا تھا یہ معجزہ؟ ایسا تھا یہ معجزہ کہ کتابوں میں علماء نے تفسیر میں لکھا ہے کہ قیامت تک جتنی آدم علیہ السلام کی اولاد میں آنے والے انسان ہونے والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے نہ صرف ان کے بلکہ جانوروں، جمادات یعنی بے جان چیزوں، چرند پرند، ہر شے کا نام اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھا دیا، ایسا ناموں کا علم عطا فرمایا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ لاکھوں زبانیں اور پھر کروڑوں چیزیں اور ان چیزوں کی اربوں صفات اور ان کے بولنے، لکھنے، سمجھنے کے کھربوں طریقے، یہ سب اللہ نے آدم علیہ السلام کو عطا فرمائے۔ حتیٰ کہ ایک عام سی چیز جیسے پانی، اگر پانی کو عربی زبان میں ماؤن، فارسی میں آب، ہندی میں جل، انگلش میں جس طرح واٹر، اور اس طرح مختلف زبانوں میں مختلف اس کے نام ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح آپ کو کتابوں میں لکھا ہے کہ 7 لاکھ زبانوں کا علم عطا فرمایا ہے، یعنی ہر چیز کے نام حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے سکھا دیے۔ کیسا زبردست معجزہ تھا! اور پھر صرف ان کے نام نہیں بلکہ اس کی حالتیں، جیسے پانی ٹھنڈا، گرم، کھارا، میٹھا، ہلکا، بھاری، گاڑھا، سفید، جیسے اس کے رنگ، جیسے اس کی صفات، ان صفات کے بھی نام عطا فرمائے۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو 1000 مختلف پیشوں کا زبردست ماہر بنایا تھا۔ تو یہ آپ کا معجزہ تھا کہ جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یوں بیان فرمایا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ نے ناموں کا سارا علم حضرت آدم علیہ السلام کو عطا فرما دیا۔ یہ تھا حضرت آدم علیہ السلام کا معجزہ۔ اور پھر ناموں کا علم ہی نہیں بلکہ ان چیزوں کی حقیقت بھی پتہ تھی، جیسے پانی کا فارمولہ ہے H2O، اس کے ساتھ ساتھ پھر اس کی حقیقت کے ساتھ ساتھ اس کے خواص کیا ہیں، یعنی اس کے فائدے کیا ہیں، اس کے نقصانات کیا ہیں، یہ سب بھی آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے۔ جیسے شاعر نے یوں لکھا، حق نے علم اسما دیا جو نہ ملائک کو بخشا، وہ ملکہ فرمایا عطا، اور پھر ان کو ان پر غلبہ دیا یعنی فرشتوں پر۔ آدم کو شرف ایسا ملا، آدمی اشرف خلق ہوا، یعنی آدم علیہ السلام کو اللہ نے ایسا رتبہ عطا فرمایا کہ وہ تو ان کی تو کیا شان ہوگی، ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا دیا۔ ساری مخلوق میں انسان ان کی وجہ سے افضل ہو گیا۔ ان کو خلیفہ حق نے کیا، تاج کرامت سر پر رکھا۔ یہ اللہ نے حضور علیہ السلام سے قبل یہ جو انبیاء تھے جس طرح انہیں معجزے دیے، تو آدم علیہ السلام کا یہ معجزہ تھا علم اسماء، جسے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ نے ناموں کا سارا علم حضرت آدم علیہ السلام کو عطا فرما دیا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ تھا آدم علیہ السلام کا معجزہ، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اللہ نے آدم علیہ السلام کو بلکہ جتنے نبیوں کو الگ الگ 1 2 2 4 4 10 10 معجزے عطا فرمائے، لیکن میری شان یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے مجھے سارے انبیاء کے مجموعے سے زیادہ معجزات عطا فرمائے ہیں، یعنی وہ سارے معجزے جو ان کے پاس تھے مجھ اکیلے میں اللہ نے جمع فرما دیے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے علم کی شان قرآن میں بیان فرمائی، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور ہم نے آپ کو وہ سب سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین نے یہ علم ایسا وصف انسان میں رکھا ہے کہ جس کی وجہ سے انسان اور مخلوقات سے افضل ہوا ہے، ورنہ انسان میں کوئی ایسے نرالی بات نہیں۔ طاقت کی بات کرے تو اس سے طاقت میں کہیں زیادہ اور ایسے حیوانات موجود ہیں جو اس سے کئی گنا زیادہ طاقت رکھتے ہیں۔ جسے کی بات کی جائے، اس کے حسن کی بات کی جائے، اس کی آواز کی بات کی جائے، اور اس کی طاقت کی بات کی جائے، مختلف چیزوں سے اگر انسان کو دیکھا جائے تو سارے اوصاف اس کے مقابلے میں اور مخلوقات میں کہیں زیادہ ہوتے ہیں، لیکن علم ایسا معجزہ، ایسا وصف ہے کہ جو اللہ نے صرف انسان کو عطا فرمایا ہے۔ انسان کو اللہ نے اس علم کی وجہ سے تمام مخلوقات پر فضیلت بخشی ہے۔ اس لیے علماء لکھتے ہیں کہ یہی وہ سبب تھا جس کی وجہ سے اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سامنے کھڑا کر کے فرمایا، اس کو میں نے ناموں کا علم دیا ہے اور اس وجہ سے یہ تم پر افضل ہے، اور اسی وجہ سے پھر اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم اس کے آگے جھکو
اور سجدے کا حکم دیا. کتابوں میں لکھا ہے جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے فضیلت عطا فرمائی تو یہ ساری باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بیان فرمائی, اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے ارشاد فرمایا کہ یہ علم جسے علماء حاصل کرتے ہیں, عالم علم حاصل کرتا ہے, اسی لیے اللہ تعالیٰ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسی لیے علماء ہی در حقیقت وارث انبیاء ہے, نبیوں کے وارث اسی لیے علماء ہیں. ابن عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے عالم دین گزرے, انہوں نے لکھا کہ حیوان دو طرح کے ہیں. ایک ہے حیوان ناطق یعنی بولنے والا حیوان, جاندار, جس میں سب شامل ہیں, جیسے ہم بولتے ہیں ایسے ہی جانور بھی بولتے ہیں, تو یہ سب حیوان ناطق ہیں, بولنے والے حیوان, جاندار. لیکن اس کے مقابلے میں جو دوسرا ایک حیوان کی دوسری قسم ہے وہ ہے انسان کامل, کہ کامل انسان, بولنے والے انسان سب ہیں لیکن ان میں کامل کون سا ہے؟ فرمایا وہ اشرف المخلوقات میں سے وہ لوگ ہیں جو علم کے وصف سے متصف ہوتے ہیں, اور اللہ رب العالمین انہیں علم کا ایسا حصہ عطا فرماتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ تمام مخلوقات میں سب سے افضل کہلاتے ہیں. تو یہ علم ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے علماء عام مومنین سے جنت کے اندر بھی, اگر جنت میں علماء ہوں گے تو عام مومنوں کے مقابلے میں علماء کے 700 درجے زیادہ ہوں گے, اور ہر دو درجے کے درمیان آسمان اور زمین جتنا فاصلہ. اور بعض کتابوں میں لکھا کہ ہر آسمان اور زمین کے درمیان اس ہر دو درجے میں 500 سال کی راہ جتنا فاصلہ ہوگا. تو اندازہ لگائیے کہ عالم جو 700 درجے افضل ہوگا کتنا اعلیٰ ہوگا عام مومنین سے. کس وجہ سے؟ علم کے معجزے کی وجہ سے, علم کے وصف کی وجہ سے. اس لیے کتابوں میں لکھا ہے, حدیث پاک میں آیا کہ جو علم سیکھتے ہوئے بڑا ہو اور عبادت کرتے ہوئے زندگی گزارے, اللہ تعالیٰ اسے 72 صدیقوں کا ثواب عطا فرماتا ہے علم کی وجہ سے. تو ہمیں آج کی اس گفتگو میں یہ جاننا ہے کہ علم کی کیا شان ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ علم کی یہ شان ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ کا خوف بھی نصیب ہوتا ہے. آج لوگ اللہ کے خوف سے خالی ہو چکے ہیں, ان میں خوف خدا نہیں رہا. خوف خدا ہوتا تو وہ گناہ نہ کرتے, وہ ملاوٹ نہ کرتے, وہ دھوکہ نہ دیتے, وہ جھوٹی قسمیں نہ کھاتے. علم نہیں ہے, علم نہ ہونے کی وجہ سے خوف خدا سے محروم. لیکن اگر علم ہو تو اللہ کا خوف ملتا ہے, بندے کی عبادت درست ہو جاتی ہے. بندہ علم حاصل کرتا ہے, وہ علم اس کے لیے تسبیح کا سبب بنتا ہے. بندہ جب کوئی نیکی کا کام کرتا ہے تو اس علم کی وجہ سے اچھے انداز سے کر پاتا ہے. علم کی وجہ سے انسان کو حلال حرام کی پہچان ملتی ہے. علم ہی انسان کے لیے جنت کا راستہ ہے. علم اس کے لیے سکون اور راحت کا سبب بنتا ہے. علم اگر یہ سفر میں ہو تو اس کا ساتھی ہے, اکیلا ہو تو اس کا ساتھی بنتا ہے, تنگ دستی ہو جائے تو علم اس کی رہنمائی کرتا ہے, اگر علم رکھتا ہو تو یہ دشمن پر غلبہ رکھتا ہے. علم اس کے لیے ہتھیار اور رعب کا ذریعہ بن جاتا ہے. دوستوں میں اگر بیٹھا ہو تو اسے ان دوستوں میں علم کی وجہ سے زینت مل جاتی ہے. علم حاصل ہو تو علم کی وجہ سے قومیں ترقی کرتی ہیں, اور علم رکھنے والے کی رائے کو غالب سمجھا جاتا ہے. حتیٰ کہ کتابوں میں لکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علم والے سے فرشتے بھی دوستی میں رغبت کرتے ہیں, فرشتے اس کے قریب آ کر بیٹھتے ہیں. اور علم جو رکھتا ہو, علم حاصل کرتا ہو, دریاؤں میں مچھلیاں اور بلوں میں چیونٹیاں اس علم حاصل کرنے والے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں. علم انسان کے دل کی زندگی ہے, علم انسان کی آنکھوں کا نور ہے, یہ اولیاء کا طرز عمل ہے. علم ہی عمل کا امام, اور عمل علم کے تابع ہے. علم ہوگا تو اس کا عمل اس کے پیچھے پیچھے ہوگا. تو آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو خوش نصیب ہوگا اللہ تعالیٰ اسے علم عطا فرمائے گا, اور جو علم سے محروم ہوگا دراصل وہ بدبختی کی جانب ہے. اور علم سے مراد کون سا علم؟ دین کا علم, دنیا کا علم نہیں. قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ, اکثر لوگ ایسے ہیں جو جانتے ہی نہیں. لیکن یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون, اور اگر جانتے بھی ہیں پہلی بات تو جاہل ہیں, بالکل چٹے ان پڑھ. علامہ نصفی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کتاب میں لکھا تفسیر مدارک التنزیل میں, فرماتے ہیں جہالت دو طرح کی ہے. ایک تو ایسی جہالت کہ اس کو کچھ آتا ہی نہ ہو, کتنے ایسے ہوتے ہیں جن کو اپنا نام بھی لکھنا نہیں آتا. ایک وہ جہالت ہے جو بالکل علم ہی نہیں رکھتے, نہ دنیا کا نہ دین کا. دوسرے نمبر پر فرماتے ہیں وہ لوگ جاہل, وہ جاہل جو آخرت سے جاہل ہیں, آخرت سے غافل ہیں, آخرت کے علم کو کچھ نہیں جانتے. فرمایا ایسے لوگ دراصل جاہل ہیں, اور وہ لوگ جو آخرت سے غافل ہیں وہ صرف دنیا کا علم رکھتے ہیں. آج ہم ریاضی پڑھتے ہیں جس کے ذریعے ہمیں کیلکولیشن کرنا آ جاتی ہے, فزکس پڑھتے ہیں اس کے لیے ہمیں انسان مختلف میٹرز کے بارے میں جانتا ہے, بایو پڑھتا ہے انسان مختلف اجسام کے بارے میں, حقیقت کے بارے میں پتہ چلاتا ہے, بینکنگ سیکھتا ہے, انجینئرنگ سیکھتا ہے, اور بہت سارے شعبے. یہ سارے دنیا کے علم ہیں اور یہ سب ظاہری علوم ہیں. لیکن آخرت کا علم کیا ہے؟ عقیدے کا علم اسے پتہ ہو. آخرت کا علم کیا ہے کہ اسے عقیدہ توحید پتہ ہو, عقیدہ رسالت پتہ ہو, اسے معلوم ہو کہ جنت دوزخ کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے, اسے نماز, روزے, حج, زکوٰۃ جو اس پر فرض احکام ہیں ان کے بارے میں سارا علم آتا ہو. در حقیقت یہ اس کی آخرت کو بنانے والے علم ہیں, اور یہ آتے ہی نہیں. اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یوں ہی ارشاد فرمایا وہ لوگ جو ایسے علم آخرت سے غافل ہیں دراصل وہ لوگ غافل ہیں. اور جو آخرت کے علم سے غافل ہیں, جیسے عقیدہ توحید, اب 25 دسمبر کرسمس دنیا بھر کے اندر عیسائی کرسچن حضرات ہیپی کرسمس کے نام سے یہ عقیدہ تثلیث معاذ اللہ اس کو ذکر کرتے ہیں, اس کو مناتے ہیں, اور باقاعدہ اب
اس تہوار کے اندر مسلمان بھی شامل ہونے لگے ہیں. آپ حتیٰ کہ آپ دیکھیے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر 25 دسمبر کی چھٹی ان غیر مسلموں عیسائیوں کی وجہ سے دی جاتی ہے. یعنی اسلامی جمہوریہ کے اندر غیر مسلم کے عقیدے پر چھٹی کا کیا تک بنتا ہے؟ اگر زیادہ سے زیادہ بنتا ہے تو ٹھیک ہے، ان جو دوسری قومیں ہیں ان کے تہوار میں صرف ان کو چھٹی دی جائے. لیکن آپ دیکھیے کہ مسلمان اسلامی ملک میں رہتے ہوئے اپنے اسلامی تہوار پر مخصوص چھٹی حاصل نہیں کر پاتے بسا اوقات، لیکن غیر مسلم دیکھیے کہ ان کے اس تہوار پر غیر مسلموں کی تقلید میں چھٹی دی جا رہی ہے. اور یہ کیا عقیدہ ہے اس کے بارے میں کسی کو نہیں معلوم. کرسمس کیا چیز ہے؟ عقیدہ تثلیث. عیسائی بعض تو وہ ہیں جو صرف ایک خدا کو مانتے ہیں، در حقیقت وہ عیسائی ہیں. لیکن جو کرسچنز حضرات کثرت سے پائے جاتے ہیں وہ عقیدہ تثلیث کے قائل ہیں. وہ تو کہتے ہیں 3 خدا ہیں معاذ اللہ، اور وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے. اور جو اللہ کے لیے بیٹا ثابت کرے وہ کافر ہے، وہ مسلمان کیسے ہوا؟ وہ موحد کیسے ہوا؟ تو اس طرح کا عقیدہ ثابت کرنا جس کے بارے میں مسلمان کو نہیں معلوم، اور مسلمان پھر ان کے ساتھ کہتا پھرتا ہے ہیپی کرسمس ڈے، ہیپی کرسمس ڈے معاذ اللہ. ایسا مسلمان کو ہرگز روا نہیں ہے. مسلمان کو اس عقیدہ توحید کی نہیں معلومات، تو اللہ کے بارے میں جب اس کو علم نہیں ہے تو پھر اور کیا رہ گیا؟ اس کو حقیقی دین کی معلومات ہی نہیں معلوم. ایسے عقیدہ رسالت کی بات کی جائے، صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، کیا عقائد ہونے چاہیے، نہیں معلوم مسلمان کو. وہ ایسے آخرت کے علم سے یکسر غافل ہے. ایسا غافل اس ان پڑھ سے جس کو نام لکھنا نہیں آتا لیکن عقیدے کا علم ہے، تو ایسا جو عقیدے کے علم سے غافل ہے یہ اس سے کروڑ بدر جہاں وہ چٹا ان پڑھ شاید بہتر ہو جس کو علم عقیدے کا علم نہیں آتا. اور علم عقیدے کا نہ آنے کی وجہ سے وہ بسا اوقات کفر میں پڑ جاتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مسلمان کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے کہ یہ اللہ کے بیٹے نہیں، اللہ کے بندے ہیں. جیسے تمام رسول اللہ کے بندے ہیں. ہم کہتے ہیں اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک محمد اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں. ایسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے بندے ہیں، معزز رسول ہیں. 5 معزز ترین اولو العزم رسول جتنے رسول ہوئے ان سب میں 5 افضل ترین سب سے پہلے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کے بعد چوتھے نمبر پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نمبر ہے، اور 5ویں نمبر پر حضرت نوح علیہ السلام. تو یہ تمام رسولوں میں افضل ترین رسول ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ عقیدہ ہونا چاہیے. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا ذکر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو مردوں کو زندہ کیا، جو پرندے بنائے ان میں پھونک ماری، تو اس میں بھی فرماتے تھے بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے. ایسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اور وہ بنا باپ کے ہوئی، اور اس وجہ سے عیسائی اس عقیدے میں پڑ گئے کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کا باپ کوئی نہیں تو معاذ اللہ ان کا باپ خدا ہے. تو یہ کفری عقیدہ ہے. ہمارا قرآن بیان کرتا ہے جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی والدہ جب یہ انہیں پیدا کر کے لائیں اور ان سے ان کی قوم نے سوال کیے تو انہوں نے اشارہ کیا فاشارت الیہ، اس سے پوچھو یہ کہاں سے آیا. قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، وہ کہنے لگے قوم والے اس بچے سے کیسے پوچھیں جو ابھی گود میں ہے، اتنا ابھی بات چلتی ہوتی ہے. عیسیٰ علیہ السلام بول پڑتے ہیں، بچپن میں بھی پیدا ہوئے ہیں، پیدا ہوتے ہی کہتے ہیں قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے اور اللہ نے مجھے اپنا نبی بنا کر بھیجا ہے. تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پیدائش قرآن کی آیات ہیں، یہ ہمیں نہیں معلوم. ایسے ہی پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ زندہ ہیں، اللہ نے انہیں آسمان پر اٹھا لیا اور پھر قیامت کے قریب وہ دنیا میں واپس آئیں گے. تو یہ عقیدے مسلمانوں کو نہیں معلوم. یہ سارا عقیدہ توحید ہے جو خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے. حتیٰ کہ عیسائیوں کی اپنی کتابوں میں کہیں یہ نہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ خدا کے بیٹے ہیں، معاذ اللہ، ایسا کچھ نہیں. اور یہ کرسمس ڈے کے نام پر جو ہیپی کرسمس ہوتا ہے جس کو پیدائش کے طور پر یہ لوگ مناتے ہیں، ان کی اپنی کتابوں میں کہیں پر بھی اس پیدائش کی تاریخ کا ذکر نہیں ہے. یہ انہوں نے زبردستی بنا لیا. اس لیے مسلمان کو یہ چاہیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق عقائد جان لے. اللہ کی ذات، اللہ کی صفات، اللہ کے افعال، اس کی عبادات، اس کے ناموں، اس کی سلطنت، اس کے احکام میں کوئی شریک نہیں ہے اس کا. وہ سب سے پاک ہے، وہ اکیلا وحدہ لا شریک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. وہی در حقیقت زندگی موت دیتا ہے، عزت ذلت دیتا ہے، رزق دیتا ہے، وہی پالتا ہے. وہ سب سے بڑا ہے، رب العالمین ہے. تو اس کے افعال غرض و علت سے پاک ہیں. اس کے اعضاء، رب العالمین اعضاء سے، جسم سے پاک ہے. تو یہ تمام عقیدے مسلمان کو معلوم ہونی چاہیے. تو یہ عقیدہ توحید یہ بھی ایک علم کا حصہ ہے، علم آخرت کا. تو یہ تھوڑا سا میں نے گفتگو بیان کی جو 4-5 منٹ کی، جس میں آپ نے عقیدہ توحید سنا ہے. تو اس طرح ہمیں علم توحید جاننا چاہیے، علم رسالت جاننا چاہیے کہ رسالت رسول کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے. اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو فلسطین کے ایک شہر بیت اللحم میں جہاں پیدا ہوئے، جہاں اب مسلمان معاذ اللہ وہاں مسلمانوں کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے. 2.5 ماہ کے عرصے میں 20,000 سے زیادہ فلسطینی شہید ہو چکے ہیں. وہاں پر وہی عیسائی مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں. تو ایسے ظالم کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کے ساتھ ان کے تہوار میں شریک ہوں، ان کے تہوار کو ہم منائیں، اس پر مبارکباد دیں. ہیپی کرسمس ڈے کا مطلب کیا؟ مبارکباد دینا، اس کو برکت کی دعا دینا. تو مسلمان کے لیے تو یہ جائز ہے کہ وہ مسلمان کو برکت کی دعا دے، مسلمان کو مبارک دے. کافر کو برکت کی تھوڑی دعا دے گا. کافر کے لیے تو یا تو اس سے بچے یا پھر اس کے لیے دعائے ہلاکت کرے کہ وہ برباد ہو.
اور آج وہ مسلمانوں کو برباد کر رہے ہیں اور مسلمان ان کو جو ہے برکت کی دعائیں دے رہے ہیں معاذ اللہ۔ تو اس لیے آج کا یہ پیغام اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے کہ مسلمان کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور یہ ذہن میں بٹھائیے کہ اللہ نے جو انسان کو فضیلت عطا فرمائی ہے وہ علم کی وجہ سے عطا فرمائی ہے۔ تو مسلمان کو علم حاصل کرنا چاہیے تاکہ اس کی دنیا بھی اچھی ہو اور اس کی آخرت بھی سنور جائے، اللہ کی بارگاہ میں وہ سرخرو ہو، اور کم از کم اللہ کے عذاب سے بچایا جائے اور بچا کر اس کو جنت میں داخل کیا جائے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو علم آخرت حاصل کرنے اور اچھے عقیدے جان کر ان کے مطابق زندگی گزارنا نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ حقیقت میں وہ لطف زندہ